لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم. بلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیے درود پاک. اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا ومولانا وملجانا بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. جتنے باشعور یہاں پر سننے والے بیٹھے ہیں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کہیں یہاں سنانے والے موجود ہیں. چلو یہ اپنے نصیب کی بات ہے. اور جہاں تک تقریر کا معاملہ ہے، میں ایسی محفلوں میں تقریر کر ہی نہیں پاتا. کچھ لوگ آج حاضر تھے. میں استاذ و استاذ العلماء حضرت علامہ سید عارف صاحب رضوی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی عرس چہلم میں شرکت کیا. کبیر و صغیر کافی علماء تھے جن کو بلانے کے لیے لوگ لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، پھر بھی جو ہے ان کی تاریخ نہیں مل پاتی ہے. قاری صغیر احمد صاحب جوکھن پوری، حضرت علامہ سید حسن میاں، نبیر اعلیٰ حضرت علامہ تسلیم رضا، اس کے علاوہ اور علماء کرام موجود تھے. اس میں بات یہ طے ہوئی تھی کہ آپ کو قاری صغیر صاحب سے پہلے تقریر کرنی ہے، باقی جو مولوی حضرات ہیں وہ لوگ کر لیں. میں نے اس پر حامی بھر بھی لیا، مگر پھر جب وہاں دیکھا کہ مائک کا معاملہ بڑا پرزور خطرناک ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک مولانا سلطان رضا صاحب تشریف لے آئے، تو میں نے جان بوجھ کر کے، طبیعت نے نہیں چاہا کہ میں یہاں کچھ بولوں. میں نے آج ان کو اپنا وقت دیا ہوا تھا. تو تقریر کا کوئی شوق نہیں ہے اور نہ ایسی محفلوں میں تقریر کی جا سکتی ہے. بس اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے پیاروں کا ذکر ہے، کوئی سن کر کے خراج عقیدت پیش کرتا ہے، کوئی سنا کر کے کرتا ہے. تو اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ میرا بھی نام سنانے والوں میں آ جاتا ہے، اس لیے ضروری بن گیا کہ چند باتیں یہاں پر گوش گزار کروں. بڑی اچھی نعت پاک منقبت کے اشعار اور اس کے بعد خطاب نوجوان عالم سے آپ نے سماعت کی. میں تو اپنی تئیں محظوظ ہو ہی رہا تھا، مگر میں سمجھتا تھا کاش سمجھدار ہوتے تو ایسے موقر علماء اور خوشگلو آواز والے حضرات تشریف فرما ہے کہ شاید ایک جلسہ بھی کرتے تو وہ ناکافی ہوتا. مگر یہ ہماری محرومی قسمت ہے، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے کہ اب تک یہ تھا کہ فلاں میری شادی میں نہیں آئے گا تو میں نہیں جاؤں گا، وہ میرے دروازے پر نہیں آیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا. مگر یہ محفل میلاد کی بات تھی. جن کو اللہ نے ہوش و حواس دیا، عقل دی، صحت و سلامتی دیا، کم سے کم یہی موقع ہوتے ہیں کہ ان موقع پر حاضر ہو جایا کرے اور جنتی ٹکٹ خرید لیا کرے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قال سبحان اللہ مرتن غرست لہو نخلۃ فی الجنہ، یعنی جو بندہ
سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، لگن کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگے گا تو پہلے اللہ اسے جنتی بناتا ہے، اس کے بعد جنت میں کھجور کے سائے میں آرام کرنے کے لیے اس کے لیے درخت لگا دی جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، مگر ہے ایمان والوں کے لیے، ہے یہ ایمان والوں کے لیے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ کیا ہے دین؟ دین دنیا میں بہت ہے، اسی ہندوستان میں لاکھوں کروڑوں معبود بناوٹی پوجے جا رہے ہیں، اور دنیا کا آپ سیر کیجئے کتنے قسم کے مذاہب مل جائیں گے، مگر دین جو اللہ کو پیارا ہے، جو اللہ کو پسندیدہ ہے، جو اللہ کو مرغوب ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، دو ہی چیزیں ایسی ہیں جو جنت میں بھی تھیں اور صبح قیامت تک رہیں گی۔ دو چیزیں، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، صاحب اسلام تھے، دنیا میں تشریف لائے، صاحب اسلام رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت میں ہوا، اور وہی نکاح کو اللہ نے صبح قیامت تک کے اہل اسلام کے لیے جاری و ساری فرما دیا۔ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، اور ہمارا اسلام کتنا سچا مذہب ہے۔ اگر آج اسلام کی تعبیر و تشریح تفصیل میں نہ جا کر کے صرف یہ بتا دوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے ہوتی ہے۔ کس کے نام سے؟ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔ یہ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی عمل کرے گا تو عقیدہ رکھو اور بالکل پختہ رکھو کہ جنت میں جانے والا وہی مذہب ہے جس کے دامن میں اسلام ہے، باقی اور کوئی مذہب والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہی قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوچے کہ نہیں فلاں دنیا میں اچھا کام کر رہا ہے، فلاں اس طرح سے ویوہار کر رہا ہے، وہ بھی شاید جنتی ہو جائے، ہاں ایمان شرط ہے، اگر ایمان ہے تو جنت میں جائے گا۔ بہرکیف میں آج بتانا یہ چاہتا ہوں 10-5 منٹ کے اندر کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا۔ کاش لوگ ہوتے سننے والے، فرشتے ہمارے سننے کے محتاج نہیں ہیں، مگر اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی ایسا احساس ہوتا ہے جو گاؤں میں بیٹھتا ہوں، مگر ہوں گاؤں کا اس لیے بیٹھ جاتا ہوں، تقریر کر لیتا ہوں، کہ جب ایک بادشاہ پریشان ہوا، اس کی طبیعت گھبرائی، تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، کہا طبیعت پریشان ہے، ایسا کرو دل بہلانے کے لیے کسی چیز کا انتظام کرو۔ ایک وزیر نکل گیا، دیکھا راستے میں ایک گڑریا چرواہا جو ہے بکریوں کے ریوڑ کے پیچھے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ وہ گیا اسے بلا کر کے لے آیا، کہا بادشاہ نے بلایا ہے۔ اب چرواہا گھبرا گیا، بادشاہ نے بلایا؟ آج اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں صاحب کو داروغہ جی نے بلایا ہے، SDM صاحب نے بلایا ہے، یا کہہ دے ایس پی صاحب نے طلب کیا ہے، آدمی کی حالت دیگرگو ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا معاملہ ہو گیا، کیوں بلایا گیا۔ اب اس سے جب کہا بادشاہ نے بلایا، گھبرا گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا میرے خلاف کوئی کمپلین، کوئی شکایت تو نہیں پہنچ گئی ہے، کیوں بلایا بادشاہ نے۔ مگر جب وزیر نے کہا بلایا ہے بادشاہ کا حکم، بلانے والا ہے وزیر، اب وہ گھبرا گیا، کہا چلنا ہی پڑے گا۔ جب گیا، بادشاہ دربار لگائے بیٹھا ہوا ہے، اس کے حوالی موالی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہے بڑا پریشان۔ جیسے ہی وہ چرواہا پہنچا تو بادشاہ نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، تو
चरवाहे ने समझा कि बादशाह को शायद बकरी की जरूरत है, तो चरवाहे ने कहा बादशाह सलामत, इशारे ही में, जुबान से नहीं। चरवाहे ने 2 उंगली का इशारा कर दिया, 2, इस तरह से। अब इसके बाद फिर बादशाह ने तीसरी उंगली का इशारा किया, तो चरवाहे ने ठेंगा दिखाया, अंगूठा, और चलता बना। इधर बादशाह लोटपोट हो रहा है, लोग हैं परेशान है कि क्या मामला है, ये क्या हो रहा है। चरवाहा निकल करके भाग गया। लोगों ने बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, अभी तक आप घबराए हुए थे, इशारे इशारे में, उंगलियों के इशारे से आपने चरवाहे से क्या बात की है। कहा जनाब मामला ये है कि मैंने चरवाहे से ये कहा खुदा एक है, तो चरवाहे ने कहा बादशाह नहीं नहीं, खुदा के साथ उसका प्यारा हबीब मोहम्मद भी तो है, उसने ये जवाब दिया है। तो जब मैंने कहा कि और तीसरा भी कोई है इशारे से, तो चरवाहे ने कहा तीसरा कोई नहीं, खुदा रसूल के अलावा और किसका वजूद है, हकीकत में किसी का नहीं है, इसलिए उसने मुझे ठेंगा दिखाया और चला गया। अच्छा, लोग परेशान हुए कि बादशाह ने तो ये समझा है, अब लाओ हम देखें कि चरवाहे ने क्या समझा। लोग पड़ गए पीछे, दौड़े। अब चरवाहे ने देखा, कहा गजब हो गया, लगता है कि बादशाह की तरफ से फिर तलबी आ गई है, बुलावा आ गया। घबरा गया, मगर अब करे तो क्या करे, हुकूमत है, उसकी बादशाहत में है। लोगों ने बुलाया, कहा ठहर ठहर गया। कहा क्या मामला हुआ बादशाह के साथ, तुमने जो बादशाह ने 1 उंगली का इशारा किया, तुमने 2 उंगली का इशारा कर दिया, बादशाह ने 3 का किया, तुमने अंगूठा दिखा करके फरार हो गए, चले आए नाराज होकर के, मसला क्या है। तो चरवाहे ने कहा जनाब बादशाह बड़ा लालची है। बादशाह क्या समझे बैठा है कि मैंने कहा खुदा एक, चरवाहे ने कहा कि नहीं, बादशाह ये समझ रहा है कि खुदा के साथ उसका प्यारा हबीब मोहम्मद भी है। कुरान में मुतअद्दिद जगह पर जहाँ जहाँ अल्लाह का जिक्र है, वही अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब का जिक्र किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालों, कहा मानो अल्लाह का, कहा मानो रसूल का। मुख्तलिफ जगहों पर कुरान को उठा करके देखो, जहाँ कामयाबी की बात की गई है कि कामयाब वही है इसने इताअत किया अल्लाह की, इसने कहा माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल-गरज की वो चरवाहा कह रहा है कि बादशाह ने मुझसे कहा कि ए चरवाहे तू मुझे 1 बकरी दे दे। तो मैंने कहा बादशाह 1 बकरी की क्या बात है, मैं 2 आपको दे देता हूँ। तो मैंने 2 का इशारा कर दिया, मगर बादशाह बड़ा लालची निकला, उसने कहा नहीं 3 दे दो। तो मैंने कहा मैं 3 नहीं दे सकता, अंगूठा दिखा करके चला आया। अब समझे बादशाह क्या समझ रहा है, क्या समझ रहा है कि मैंने खुदा रसूल की बात की है, चरवाहा समझ रहा है कि बकरी की बात की है। तो मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूँ तकरीर बोलने के लिए इन इलाकों में कि मैं कुछ बोलूं बादशाह वाली जिंदगी और समझने वाले चरवाहे वाली बात ना समझ ले। अफसोस होता है मुझे, मगर इतनी बात नहीं, माशाअल्लाह आज जनरेशन, आज की दुनिया बड़ी पढ़ी लिखी हो चुकी है, आज के हमारे कौम के लोग समझदार हैं। मगर अफसोस यही है कि कभी कभी तो इत्तेफाक होता है महफिल मीलाद में आने का, वहां भी नहीं बैठते। तो मसलके आला हजरत है क्या, अल्लामा नफीस साहब आप भी सुन लीजिए, जानते हो आला हजरत ने सबसे अखीर में जिन्हें खिलाफत दी है उनका मज़ार पाक मध्य प्रदेश में शहर जबलपुर में है। और इस फकीर ने अल्हम्दुलिल्लाह कई बार वहां प्रोग्राम किया और 3-4 बार हजरत की बारगाह में हाजिरी दी है। सबसे आखिरी खिलाफत सैयदी सरकार आला हजरत ने जिन्हें दिया उनका नाम नामी इसमें गिरामी बुरहानुल हक व दीन, बुरहान मिल्लत है। और बुजुर्गों से मैंने सुना, पढ़ा तो नहीं, अकाबिरीन उलमा से, कि आला हजरत के जो शहजादे थे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, जिस तरीके से आला हजरत अपने बेटे से मोहब्बत करते इसी तरीके से बुरहानुद्दीन से मोहब्बत किया करते थे। जिस तरीके से ईद का कपड़ा अपने बेटे मुफ्ती आजम के लिए तैयार कराते उसी तरीके से बुरहानुद्दीन के लिए तैयार कराया करते थे।
اور آج بھی اس جگہ کو لوگ چھوٹی بریلی کہتے ہیں، جبل پور کے علاقے کو آج بھی لوگ چھوٹی بریلی کہتے ہیں۔ اتنا بڑا کام کیا، بہت زمانے تک بریلی ہی میں رہے اور اعلیٰ حضرت کا بڑا قرب رہا انہیں۔ تو جب اعلیٰ حضرت حج کر کے واپس آئے اور اس وقت پانی والی جہاز تھی، جب بندرگاہ بمبئی کے باندرا پر اترے تو وہیں پر ایک بزرگ رہتے تھے، حضرت بابا سلطان شاہ نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور یہ ایسے بزرگ ہیں کہ یہ جدہ سے ایک قدم بڑھاتے اور سمندر کے راستے سے دوسرا قدم بمبئی کی بندرگاہ باندرا پر رکھتے تھے۔ ایسے اللہ کے باکرامت پر اتنے پائے کے بزرگ، جدہ ان کے لیے آنا جانا کوئی مشکل کی بات نہیں تھے۔ قدم رکھا، جدہ پہنچ گئے۔ جدہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ کے مزار پاک کا دیدار بھی کیا، خانہ کعبہ کی زیارت بھی کی، آب زمزم کو بھی پیا اور پھر قدم کو بڑھایا، بمبئی آ کر کے پہنچ گئے۔ یہ تشریف فرما ہے۔ جب اعلیٰ حضرت سرکار واپس آئے تو برہان ملت ساتھ میں ہے، کا ایسا کرتے ہیں بابا سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ بابا کے کٹیے میں چلے گئے، مگر تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت سرکار جہاز سے اترنے کے بعد یہ ارادہ فرمایا کہ بابا سلطان نقشبندی سے ملاقات کرنی ہے، تو اللہ کے ولی نے پہچان لیا کہ آج وقت کا مجدد میری بارگاہ میں آ رہا ہے، وقت کا مجدد آ رہا ہے۔ خادموں سے کہا سنو، خادم سارے حاضر آ گئے جو مریدین تھے، کہا حضور کیا معاملہ ہے؟ کہا آج بہت بڑا عالم آ رہا ہے، بہت بڑا عالم آ رہا ہے اور حج کی سعادت حاصل کر کے آ رہا ہے، روضہ رسول کی زیارت کر کے آ رہا ہے، تو ان کی مہمانداری کے لیے کچھ انتظام کرو، چائے تیار کرو، قہوہ تیار کرو، شربت بناؤ۔ بمبئی ویسے گرمی کا موسم ہمیشہ رہتا ہے، تو کہا شربت بھی دینی ہے، قہوہ بھی دینا ہے، چائے بھی دینی ہے۔ ساری چیزیں تیار ہو گئی۔ اب جب اعلیٰ حضرت سرکار پہنچے تو برہان ملت فرماتے ہیں کہ بابا سلطان نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حجرے سے نکلے، اعلیٰ حضرت ابھی دور ہی تھے، اور جا کر کے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کیا، بڑے ادب کے ساتھ اعلیٰ حضرت کو اپنے حجرے میں لائے۔ اور برہان ملت فرماتے ہیں کہ میں ساتھ میں تھا اور میں عربی بھی جانتا تھا، اردو بھی جانتا تھا، ہندی بھی جانتا تھا، فارسی بھی جانتا تھا، انگریزی بھی جانتا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ یہ دونوں بزرگ اعلیٰ حضرت اور سلطان بابا نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ 3.5 گھنٹے تک گفتگو کرتے رہے، مگر ایک بھی بات میرے سمجھ میں نہیں آئی کیا کر رہے۔ یہ اللہ والوں کے معاملات، اسی لیے کہا کسی نے اعلیٰ حضرت کی وہ شان ہے کہ منارہ قصر رضا تو بہت بلند ہے، اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ہدایت بخششی سمجھ کے بتلا دو، پڑھ کے بتلا دو، یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اللہ اکبر۔ ہم تو صرف بیان کرتے ہیں، ان کے مقام مرتبے کو ہم نہیں سمجھ سکتے، کیسا اعلیٰ مقام اللہ نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر جب پوچھا بابا سلطان نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ اب بتائیے کیا لیں گے، قہوہ لیں گے، چائے لیں گے، شربت لیں گے؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بھی اعلیٰ حضرت ہے نا، سارے حضرتوں سے اعلیٰ ہے، کیا کہنا اعلیٰ حضرت کی ذہانت اور فطانت کو، بلکہ حق تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ذات پر ذہانت و فطانت ناز کیا کرتی تھی کہ اعلیٰ حضرت ہمیں استعمال فرما لیں۔ اعلیٰ حضرت نے سمجھ لیا کہ اللہ کے ایک ولی نے کہا ہے کہ چائے لیں گے، قہوہ لیں گے، شربت لیں گے، کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہمیں تینوں چاہیے، ہمیں تینوں چاہیے۔ تینوں تحلیل کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اعلیٰ حضرت نے نوش فرمایا اور چل دی۔ اور جب کچھ دور آگے نکل گئے تو برہان ملت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، اتنے بڑے اللہ کے ولی جن کی ملاقات کے لیے
وقت کا مجدد آ رہا ہے، اور جب گفتگو کیا تو میں عربی بھی جانتا ہوں، فارسی بھی جانتا ہوں، انگریزی بھی جانتا ہوں، ہندی بھی جانتا ہوں، انگریزی بھی جانتا ہوں، مگر میں ان کی باتوں کو نہیں سمجھ سکا، اور 3.5 گھنٹے تک دونوں اللہ کے ولی گفتگو کرتے رہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ میں جا کر کے اللہ کے ولی سے کوئی نصیحت لے لوں، وہی میرے لیے کار آمد ہو۔ فرماتے اعلیٰ حضرت سرکار آگے نکل گئے، میں الٹے قدم پیچھے گیا، اور پیچھے پہنچنے کے بعد ان کی حجرے میں گیا، اور میں نے کہا حضور میں اعلیٰ حضرت کا خادم ہوں، آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ سنو مسلمانوں، یہ انہی کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسل انسانیت کے لیے نصیحت ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا یہ جو بڑے مولانا جا رہے ہیں نا، انہی کے قدم سے قدم ملا کے چلتے رہنا، ان کے قدم سے قدم ملا کر چلتے رہو گے، تمہارا قدم جنت میں پہنچ جائے گا۔ گویا کہ یہ بتا دیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت وہ مسلک ہے جو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو صحیح معنوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ دور حاضرہ کے گمراہ و مرتد بددین فرقوں سے مولا ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔